السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے یہ جو رمضان گروپ بنایا ہے اس کے حوالے سے بنیادی طور پہ چند باتیں بتا دوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس مہینے میں رہنا ہے، کس طرح ہم نے عبادات کرنی ہے، کس طریقے سے ہماری روحانی ترقی ہوگی، اس کے لیے یہ گروپ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہمیں کرنی ہیں، کس طریقے سے کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو ترتیب دینا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کا نتیجہ لینا ہے، وہ ساری باتیں اس کے اندر مختصر پیغامات کی صورت میں سمجھائی جائیں گی۔ اس کو آپ ورکشاپ بھی کہہ سکتے ہیں، کورس بھی کہہ سکتے ہیں، رمضان مینجمنٹ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، رمضان کی ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو رمضان تیاری کا نام دیا ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں گے۔ لہذا بنیادی طور پر اس کا تعارف یہ ہے کہ ہم اس گروپ کے اندر مختصر وائس میسیجز کے ذریعے سے رمضان کی تیاری کا طریقہ کار سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور پھر اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم نے تیار کرنا ہے وہ انشاءاللہ اس گروپ کے اندر ترتیب کے ساتھ میں چیزیں بتاتا رہوں گا۔ آپ حضرات اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے رہیے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو میں مختلف انداز سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بنیادی طور پر اس چیز کا تعارف ہے۔ اس کورس کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں نے یہ 2-3 جگہوں سے مختلف مقامات پر کورس کیا، ٹائم لینڈر والوں سے کورس کیا ہے، اس طریقے سے مفتی فیصل احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں، ہمارے بڑوں میں سے ہیں، جامعۃ الرشید کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کی بھی میں نے اس میں وائس لیکچر بھی سنے اور ان کی ایک ورکشاپ ہوئی تھی وہ بھی میں نے لی ہے، تو اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا۔ تو میں ان حضرات کے طرز پر ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا، انہی حضرات کا طریقہ کار میں اپناؤں گا۔ آپ حضرات ان حضرات کو بھی دعا میں یاد رکھیے، لیکن چونکہ ہر شخص اپنا ایک طریقہ رکھتا ہے، اپنے ایک طریقے سے سمجھاتا ہے، اپنے ایک طریقے سے بتاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے جن جن چیزوں میں ضرورت محسوس کی ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں بات کروں گا اور ضرورت کے تحت بات کروں گا، مختصر سی بات کروں گا جس سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ سکیں اور ہم ان چیزوں کے مطابق آسانی سے عمل کر سکیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، وائس میسیج کے ذریعے سے میں چیزیں بتاؤں گا، ایک دن کے اندر جو بنیادی چیزیں ہوں گی وہ بتا دی جائیں گی، اگلے دن میں دوسری اور اگلے دن میں تیسری، اس طریقے سے جو میں نے اپنے پاس ترتیب رکھی ہے اس ترتیب سے ہم اس طریقہ کار کو چلائیں گے۔ تو ایسا کوشش کروں گا کہ میسیج ہو کہ جس میں آپ کو بنیادی بات بھی مل جائے اور آپ حضرات بور بھی نہ ہوں اور بنیادی چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ اس میں بعض کورس ایسے ہوتے ہیں جو میں نے چیک کیے ہیں، ان کورسوں میں اتنے زیادہ پیپرز مل جاتے ہیں کہ جن پیپروں کو پر کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ بن جاتا ہے، اور پھر ان کا پرنٹ کرانا اور ان کو ساتھ رکھنا ہر وقت ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا پیپر بنایا ہے، اس پیپر کے مطابق ہم چلیں گے، اس پیپر کے مطابق میں بنیادی باتیں بتا دوں گا، لیکن آپ حضرات نے پیپر اپنا خود بنانا ہے، اور پیپر اپنا خود بنائیں گے، چارٹ اپنا خود بنائیں گے، چاہیں تو یہ بھی چارٹ لے سکتے ہیں جو میں نے رکھا ہوا ہے، تو اس چارٹ کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اپنے پاس اپنی ترتیب کے اعتبار سے چارٹ خود بنائیں، کیونکہ اس کو لینے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دفتر میں کام کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو طلباء کرام ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خواتین ہیں، تو ہر ایک کے اعمال اور ہر ایک کی ایک ترتیب مختلف ہے، تو ہر ایک کو اپنے حساب سے چارٹ بنانا ہے اور ایسا چارٹ بنانا ہے کہ جس کو ہم عمل کر سکیں۔ تو ہمارا طریقہ کار ان چارٹس کے مطابق ہوگا جو آپ نے بنائے ہوں گے، اور میں بنیادی طریقہ کار بتا دوں گا اور بنیادی طریقہ کار کے مطابق آپ حضرات کو چلنا ہوگا، بقیہ ہر بندہ اپنا چارٹ خود سے بنائے گا اور اسی طریقے کو فالو کرے گا جو ہم نے بنیادی طور پر سمجھایا ہوگا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہمیں اس کورس کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ بالکل فطرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایک فن کی شکل اختیار کر گئیں۔ جیسے مینجمنٹ ہے، یہ فطری چیز ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، آپ کو کس طریقے سے آپ کا حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ فن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کے مطابق چلنے کا نام اس فن کو کہتے ہیں۔ ہمیں اس کورس کی اور اس ترتیب کی، اس تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اہتمام سے اس کام کو کرتے تھے، اس کام کی پہلے ایک ترتیب بناتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے۔ چاہے آپ کسی غزوے پہ جاتے تھے تو پہلے آپ اس کی تیاری فرماتے تھے کہ میں نے کس تاریخ کو نکلنا ہے، کس دن نکلنا ہے، کون سے رخ سے نکلنا ہے، کون سا صحابی میرے پیچھے امیر ہوگا، خواتین کی حفاظت کے لیے کتنے بندے چھوڑ کے جانے ہیں، کون سے لوگ ہوں گے جو کہ خفیہ طور پر جاسوسی کریں گے، کون سے لوگ ہوں گے جو پیچھے رہ کر جاسوسی کریں گے، کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ رابطے میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے آگے کے کیا حالات ہیں، ان آگے کے حالات کو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جج کرتے تھے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ تیار فرماتے تھے، صحابہ کرام کو متعین فرماتے تھے۔ کوئی سفر ہوتا تھا، کہیں سے مال آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ترتیب سے، ایک تیاری سے اس کو تقسیم فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام ایسا ہوا کرتا تھا جو کہ مکمل طور پہ منظم ہوتا تھا، اور پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے یعنی رجب کے مہینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیاری فرماتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا، اس سروے کے اندر لوگوں سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا رمضان اچھا گزرا یا برا گزرا، تو مسلمانوں کے 94% لوگ یعنی 94% لوگ ایسے تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا، پچھلے رمضان کی نسبت ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا، یا ہمارا رمضان ہماری خواہش کے مطابق نہیں گزر رہا۔ صرف 6% لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرا ہے۔ تو یعنی اتنا بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جن کا رمضان اچھا نہیں گزرتا۔ اس کے ساتھ اگر ہم اپنے رمضان کو چیک کریں تو ہمارے رمضان کو چیک کرنے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے رمضان کا جو گراف ہے وہ ایم کی شکل میں بنتا ہے۔ اس طریقے سے میں ایک تصویر آپ حضرات کو بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھیں تو ہمارا رمضان اس طریقے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پہلی تصویر میں بتاتا ہوں عام طور پہ کیسا گزرتا ہے۔ یکم رمضان سے لے کے 5-6 رمضان تک ہم لوگ پرجوش ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ جوش ختم ہوتا ہے، ختم ہوتے 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 20 رمضان کو ہم بالکل صفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 20 رمضان کو پھر ایک جوش اٹھتا ہے کہ اعتکاف کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، پھر ہم کچھ نمازوں کی طرف، مسجد کی طرف دھیان کرتے ہیں، تو 27 رمضان تک ہم کچھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 27 رمضان کے بعد پھر عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، جس سے بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا رمضان اتنا برا گزرا ہے۔ رمضان کیسا گزرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی رمضان سے لے کے 10ویں رمضان تک ہمارا روحانی جو لیول ہے وہ 10 رمضان تک ایک لیول تک مل جانا چاہیے، پھر 20 رمضان کو اس سے اوپر جانا چاہیے، نیچے نہیں جانا چاہیے، پھر 20 رمضان سے 30 رمضان تک ایسا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارا روحانی لیول کافی اوپر تک چلا جانا چاہیے، جو ہمیں اوپر بتائے ہوئے جو میں نے چارٹ بنایا ہے وہ ہمیں چارٹ بتائے گا کہ ہمارا روحانی لیول، ہمارا روحانی درجہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم لوگ رمضان کی تیاری کریں گے۔ اس وجہ سے اس لیول تک آنے کے لیے آپ کو رمضان کی تیاری کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک مسافر ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پہ جاتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن پہ جانے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ٹکٹ دے دو، تو ٹی ٹی کہتا ہے جی کہاں کا ٹکٹ دوں؟ کہنے لگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، بس آپ ٹکٹ دے دو۔ تو جو ٹی ٹی ہے ایسے شخص کو ٹکٹ دے نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ آپ خود اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں دے سکتا، نہ آپ دے سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو اپنی منزل کا نہیں پتہ۔ رمضان کے اندر ہماری یہ والی منزل ہوگی، آپ حضرات خود اپنی منزل متعین کریں گے، اوپر جو میں نے چارٹ دیا ہوا ہے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں کہ ہمارے اندر جوش کا لیول نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم اس گروپ کے اندر وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو پرمیشن کرتے رہیں گے، یعنی اجازت دیتے رہیں گے کہ آپ اپنے جو اعمال ہیں ان اعمال کے حوالے سے کچھ مختصر سی چیز آپ لکھ کے گروپ کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ اس سے دوسروں کا موٹیویشن، جیسے بطور
بطور مثال ایک ہمارے خالد بھائی ہیں، وہ بھیجتے جی میرے الحمدللہ ان 5 دنوں کے اندر میرے 20 پارے ہو چکے ہیں۔ دوسرا کہے گا میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں کام پہ جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے ان 5 دنوں کے اندر 15 پارے کر لیے ہیں۔ تو اس طریقے سے موٹیویشن لیول بڑھے گا اور سب حضرات جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو یہ ہماری یہ تیاری کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو ان چیزوں کے ذریعے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یہ بات سمجھ لے تو اب اگلی بات سمجھیں کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم نے اپنا ایک منزل متعین کرنی ہے اوپر کے بتائے ہوئے چارٹ کے ذریعے سے۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رمضان گزارنے کے لیے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے منصوبہ؟ اوپر چارٹ میں نے دیا ہوا ہے، اس کے حساب سے کیسے منصوبہ بنائیں گے۔ بطور مثال ہم نے کچن کا سامان لے کے آنا ہے۔ تو کچن کا سامان کا مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ شعبان 29 ہوں گے انشاءاللہ، تو 27 شعبان یعنی اتوار تک میرے گھر کا سامان آ جانا چاہیے۔ رمضان میں جو ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں وہ میرے پاس آ جانی چاہیے کہ مجھے رمضان میں ان چیزوں کے لیے بازار نہ جانا پڑے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے روزانہ کے روزانہ نئی لانی ہوتی ہیں، جیسے کہ دہی لے کے آنی ہے، جیسے کہ دودھ لے کے آنا ہے، جیسے یہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں لانی ہے اس کا ایک ترتیب بنا لیں کہ وہ میں گھر پہ لگوا لوں گا یا میں روزانہ جایا کروں گا، یا روزانہ جاؤں گا تو کس وقت جاؤں گا۔ اگر کوئی روٹی باہر سے لے کے آتا ہے تو وہ کیا لانے کی ترتیب ہوگی۔ تو یہ اپنی ترتیب پہلے سے متعین کرے۔ تو یہ تیاری اس طریقے سے ہوگی ان چیزوں کی۔ 2 دن پہلے ہم روزہ رکھنے کے لیے بالکل ذہنی طور پر، عملی طور پر تیار ہوں گے۔ جیسے 29 شعبان آتی ہے تو 29 شعبان منگل کو آئے گی یا پیر کو آئے گی، انشاءاللہ میں گروپ میں بتا دوں گا۔ تو اس دن ہم نے آرام کر کے رہنا ہے۔ دن میں ہم نے آرام کرنا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تاکہ ہم تراویح میں اچھے سے جاگ سکیں اور تراویح کی ہم لوگ تیاری کر سکیں۔ 2 دن پہلے ہم نے اپنا چارٹ تیار کیا ہوا ہو کہ میں نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں اور کب کب کرنے ہیں۔ رات کو میں نے کس وقت سونا ہے اور صبح سحری میں نے کس وقت اٹھنا ہے، تہجد میں نے کس وقت پڑھنی ہے اور کس وقت میں نے اٹھنا ہے۔ اس کے لیے مجھے الارم کلاک لگانا پڑے گا، اس کے لیے مجھے محلے میں ساتھی کو بتانا پڑے گا، ایک دوست کو کہنا پڑے گا کہ اس وقت فون کر کے آپ مجھے جگا دیا کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے اپنی ایک ترتیب بنائیں جاگنے کی، اپنی ایک ترتیب بنائیں سونے کی۔ تیاری ہم نے یہ کرنی ہے، تیاری میں مزید چیزیں کہ ہم نے کھانے پینے میں کیا حساب رکھنا ہے وہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں۔ تہجد میں نے پڑھنی ہے تو رمضان سے 2 راتیں پہلے جاگنے کی کوشش کریں کہ 2 راتیں پہلے میں نے جاگ کے تہجد ادا کرنی ہے، اس کی اپنی ترتیب بنائیں، تاکہ رمضان کے اندر پہلے دن سے میں تہجد شروع کروں گا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ 2 دن پہلے آپ اپنے تہجد کی ترتیب بنانا شروع کر دیں۔ کتنے گھنٹے سونا ہے کم از کم دیکھیں اپنا، اگر آپ آرام اپنا کم کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے آرام اپنا پورا کرنا ہے، جو کہ 6 گھنٹے کی نیند 24 گھنٹے کے اندر ضروری ہے۔ وہ آپ نے آرام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، آپ کو دفتر بھی جانا ہے، خواتین کو گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، صفائی کرنی ہوتی ہے، کسی کے گھر ماسی آتی ہے تو اس کو ماسی کے ذریعے سے صفائی کروانی ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان سب کو پہلے سے ایک ترتیب دے کے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پھر رمضان میں نے کرنا کیا کیا ہے وہ میں اگلے کلپ میں بتاتا ہوں کہ رمضان میں ہماری سادہ سی 10-12 چیزیں ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، تلاوت کرنی ہوتی ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، دعائیں کرنی ہوتی ہیں، نوکری پہ جانا ہے، خواتین کو گھر کے کام کاج کرنے، سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، آرام بھی ہے، صدقہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، بچوں کو وقت بھی دینا ہے۔ یہ 10 چیزیں ہو گئی۔ اب یہ 10 چیزیں آپ نے اپنے پاس مرتب کرنی ہیں۔ میں نے روزہ رکھنا ہے، سمپل سی بات ہے، سب اس کو رکھتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اب اگر میں رات جاگوں گا تو ظاہر بات ہے میں
اشراق تو پڑھ لوں گا لیکن اوابین میں نہیں پڑھ سکتا، اس کی ایک ترتیب رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے اوابین میں اسکپ کر رہا ہوں، لیکن میں نے چاشت پڑھنی ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے جو نماز کی آپ ایک ترتیب بنائیں گے رمضان المبارک کے اندر، میں اس کے حوالے سے ترغیبی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ ہم اس وقت دیکھیں گے۔ پھر میں نے اس مہینے میں تلاوت کرنی ہے، تو میں نے تلاوت کتنی کرنی ہے، جیسے آپ اپنے پاس اپنا ایک معاملہ سیٹ کر لے کہ جی میں نے اس رمضان میں 2 قرآن مجید مکمل کرنے ہیں، یا میں نے اس رمضان میں 4 قرآن مجید مکمل کرنے ہیں، میں نے اس میں 5 قرآن مجید، اب 5 تو ہوں، اس سے اوپر جتنے بھی ہو جائے لیکن 5 لازمی ہونے ہیں، لیکن وہ میں نے کرنے کیسے ہیں؟ میں نے فجر کے بعد پڑھنا ہے یا فجر سے پہلے پڑھنا ہے، میں نے ظہر کے بعد پڑھنا ہے ظہر سے پہلے پڑھنا ہے، میں نے عصر کے بعد پڑھنا ہے عصر سے پہلے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے عشاء کے بعد تراویح کے فوراً بعد میں نے گھر آ جانا ہے، یا کچھ دیر میں نے مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے تراویح کہاں پڑھنی ہے، قرآن سننا میں نے کہاں پر ہے، اس کی ایک ترتیب اپنے پاس رکھیں جو آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ذکر اللہ اپنے پاس نوٹ کریں کہ میں نے اس رمضان میں کتنی تسبیحات کرنی ہے، استغفار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذکر کی ترغیب کثرت سے دی کہ رمضان میں کرو، کہ استغفار کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ چلیں اس رمضان میں نے لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اپنا ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ لوگ 70,000 پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ 70,000 کا ایک حصہ یعنی 10,000 کرتے ہیں، تو اس رمضان میں نے اس کے لیے مجھے کاؤنٹر خریدنا ہے، میرے پاس کاؤنٹر ہونا چاہیے، یا میرے پاس تسبیح ہونی چاہیے، بڑے دانوں والی چھوٹے دانوں والی، جو میں تسبیح آرام سے ہینڈل کر سکتا ہوں، ایسی تسبیح ہونی چاہیے۔ یہ ذکر کون سا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، وہ ذکر آپ اپنے پاس نوٹ کریں گے کہ روزانہ میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، روزانہ میں نے اتنی تسبیح کرنی ہے، روزانہ میں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ اذکار کے حوالے سے رمضان کے اندر میں ترغیبی حوالے سے مشکات کا درس شروع کروں گا انشاءاللہ، اس کے اندر وہ کافی ساری باتیں آئیں گی، لیکن آپ ان سب باتوں کے اندر مت آئیں، بلکہ صرف یہ نوٹ کریں کہ میں نے کون سا ذکر کرنا ہے، جس کا شیخ ہے مشائخ ذکر بتائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ذکر تو آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنا ذکر آپ رکھیں کہ مجھے ذکر کتنا کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف قرآن مجید ہی پڑھ رہا ہوں، بلکہ ذکر بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ یہ 4 باتیں ہوگی، روزہ ہو گیا، نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، ذکر ہو گیا۔ اگلی 4 باتیں میں پھر بتاتا ہوں۔ اپنے پاس ترتیب بنانی ہے کہ میں نے کون سی دعائیں کرنی ہیں، کون سی دعائیں مانگنی ہے، اور جو دعائیں پڑھنی ہیں جیسے مناجات مقبول میں نے پڑھنی ہے، دلائل الخیرات روزانہ پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو دعائیں ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کریں کہ میرے فلاں عزیز ہیں بیمار رہتے ہیں، میرے فلاں دوست ہیں، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے وہ حافظ بن گیا ہے، حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، میری بیٹی ہے وہ فلاں کتابیں پڑھ رہی ہے، فلاں کورس کر رہی ہے، اس کے لیے میں نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو وہ دعائیں آپ اپنے پاس نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے کے بعد رمضان سے 2 دن پہلے آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ حضرات اپنی دعائیں نوٹ کر کے کچھ اس میں سے اس طرح کا اپنے پاس نوٹ کر کے محفوظ کر لیں کہ یہ دعائیں آپ نے لکھنی ہے، اور جس کا شیخ ہے ان کو دکھا بھی دیں کہ اس رمضان میں نے یہ دعائیں کرنی ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ میں نے کون سی دعائیں کرنی ہیں، کہ بعض مرتبہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بہت سی باتیں اس کو یاد نہیں آتی، تو اس کے پاس وہ پرچہ ہونا چاہیے جس پہ اس نے دعائیں لکھی ہوئی ہوں۔ تو بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جس وقت انسان عام طور پہ دعا کو بھول جاتا ہے، جب اس کے پاس لکھی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آسانی سے کر لے گا۔ چھٹی چیز ہے کہ آپ نے نوکری پر جانا ہے اور گھر کی خواتین نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، تو وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے کہ میرے نوکری کے اوقات کتنے ہیں۔ عام طور پر رخصت مل چکی ہوتی ہے نوکریوں وغیرہ سے، تو اس کا آپ نے ترتیب اپنے طور پہ بنانی ہے کہ نوکری پہ میں نے کتنا وقت دینا ہے۔ کوئی مزدور آدمی ہے تو وہ اپنے مالک سے بات کرے کہ میں نے رات کو کام کروں گا، دن کو کام نہیں کر سکتا۔ اس نوعیت کی بات ہے کہ کوئی رات کا کوئی کام ایسا ہے جو رات کے وقت ہو سکتا ہے تو رات کو کر لے اور دن میں اپنا آرام کر لے۔ کوئی آزاد آدمی ہے، اگر کوئی نوکر ملازم ہے اور اس کو اپنے ملازمت کے کام پر ہی جانا پڑے گا تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ایسی ترتیب بنائے کہ کچھ اس کے معمولات بڑھ جائیں۔
سحری اور افطاری میں کھانے پینے کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے حوالے سے میں الگ سے بات کروں گا. کھانے اور پینے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نمبر 8 یہ ہے کہ آپ نے آرام کرنا ہے. اس آرام کی آپ اپنی نوکری، اپنے گھر کے کام کاج کو دیکھ کے ایک ترتیب بنائیں گے. کچھ اوپر میں نے بتا دیا، کچھ یہاں پہ کافی ہے. صدقہ، 9ویں چیز ہے صدقہ. تو صدقہ اور زکوٰۃ جو آپ نے دینا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ جو دینا ہے، اس صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے روزانہ آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ نکال کے ایسا کرنا ہے کہ گھر میں ایک گلک بنا لیں، گھر میں ایک باکس بنا لیں. اس باکس کے اندر سب لوگ مل کے بچوں کے لیے متعین کر دیں کہ آپ نے 10 روپے ڈالنے ہیں، آپ نے 20 روپے ڈالنے ہیں، آپ نے 50 روپے ڈالنے ہیں. خود کا متعین کر لیں کہ میں نے 1000 روپے ڈالنے ہیں. اور اپنی زکوٰۃ، جیسے میری 25,000 زکوٰۃ بن رہی ہے تو میں نے 25,000 زکوٰۃ کس تاریخ کو دینی ہے اور کہاں پر دینی ہے، وہ ہر بندے کا اپنا حساب ہوتا ہے. جن کا حساب نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ کسی صحیح عالم سے رہنمائی لے لیں کہ مجھے زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور کہاں پہ دینی ہے. رمضان المبارک کے میرے درس زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں. اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ضروری اور اہم مسائل ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں. اس کو اسی طرح سے صدقہ نکالنے کی رمضان میں عادت ڈالنی چاہیے کہ خیر الصدقۃ صدقۃ رمضان. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے. تو کوشش کریں کہ اس میں روزانہ صدقہ دیا جائے، اور آخری راتوں میں روزانہ کوشش کریں کہ رات میں بھی صدقہ نکالیں. بھلے سے 10 روپے ہو یا 20 روپے ہو، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے. اور سخی آدمی اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، اور صدقہ دینے والے اللہ کی شمار میں سخی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری چیز ہماری رمضان کی تیاری میں کہ ہم نے بچوں کو کب وقت دینا ہے. کچھ لوگ اکیلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اکیلے اس سفر کو کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کی اپنے ترتیب بنانی ہے کہ بچوں کو وقت کیسے دینا ہے. اس نوعیت کی اور چیزیں ہیں. تو یہ ہوگی ہم نے تیاری کیا کیا کرنی ہے. یہ بات یہاں پر مکمل ہوگی. یہ باتیں میں نوٹ کر کے بھی آپ حضرات کو بھیج دوں گا، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ. اچھا جی، یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن ان کو کرنا ہوتا ہے، ہم نے ایک ترتیب دینی ہے. لیکن ان کو ترتیب کیسے دیں، کیونکہ ہم تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ یہ 10 چیزیں ہیں. 11ویں چیز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سنتیں ہم اس میں ایڈ کریں گے. 12ویں چیز بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے، اعتکاف کرنا ایڈ کریں گے. اس طرح اور بھی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ 10 بنیادی چیزیں. اب ہم اتنے سارے اعمال ہو گئے، ان اعمال کو ہم نے ترتیب کیسے دینا ہے. تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بہت اہم قسم کی بات ہے کہ ہم نے اس کو ترتیب کیسے دینا ہے. دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، میں ان چیزوں کو 2 باتوں میں رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اعمال کے اندر دوام ہونا چاہیے. دوام کیا ہوتا ہے؟ دوام کا مطلب یہ ہے کہ اعمال میں پابندی ہونی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ما قل و دیما. بہترین اعمال وہ ہیں جو کہ پابندی سے کیے جاتے ہوں، تھوڑے ہوں تب بھی چل جاتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا خیر الاعمال ادومھا. اعمال میں بہترین جو چیز ہے نا، سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پابندی ہے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑے سے ہوں. تو ہم نے اپنے اعمال کو روزانہ چیک کرنا ہے. بھلے سے 5 منٹ کے اعمال ہوں، لیکن ہم نے ان اعمال کو کرنا ہے. یاد رکھیں کہ ہم اعمال کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ایک پکی لکھی ہوئی بات ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بالکل اس سے قاصر ہیں. لیکن ہم سے جتنا تھوڑا تھا ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو پابندی سے کرنا ہے. میں نے جو آپ حضرات کو چارٹ بھیجا ہے، اس چارٹ کے اندر میں نے ایک خانہ بنایا کہ نیت اثر نو کرنا. نیت اثر نو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ہم نے نیت کرنی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ٹھان لینا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے. یہ ہوگا کہ یار ہم تو سست لوگ ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم ویسے لوگ ہیں. اگر ہم نے یہ سوچا نا کہ
یار ایسا چلے گا ویسا چلے گا، نہیں، یہ بات انتہائی گھٹیا اور غلط ہے کہ اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم کریں گے۔ آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے، اپنے ساتھ روزانہ عہد کرنا ہے، روزانہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ جب آپ یہ روزانہ کی نیت کریں گے تو تھوڑے اعمال ہوں گے، ترتیب دینا آسان ہوگا۔ آپ کا پکا ارادہ ہوگا، روزانہ کی نیت ہوگی تو آپ اس کو کر کے رہیں گے۔ تو یہ دو چیزیں پہلی بات ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اعمال کے ترتب کے حوالے سے، اعمال کی ترتیب کے حوالے سے اس عمل کو کرنا ہے، بھلے سے تھوڑا ہو۔ نمبر دو، کر کے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس چارٹ لازمی بنائیں، اس چارٹ کو 10 منٹ روزانہ دیں۔ چارٹ آپ کا تفصیلی نہ ہو، اجمالی ہونا چاہیے، اعمال اس میں متوازن ہونے چاہیے، اور اس کو چیک لازمی کرانا۔ یہ 5 باتیں میں نے بتائیں۔ روزانہ آپ نے چارٹ کو صبح کے وقت یا رات کے وقت، جو آپ کا مناسب وقت ہے، جو آپ نے چارٹ بنانا ہے، اس چارٹ کو روزانہ آپ نے 5 سے 10 منٹ دینے ہیں۔ یقین کیجئے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، چاہے 4 صفحات کا چارٹ بنائیں، چاہے 10 صفحات کا چارٹ بنائیں۔ 5-10 صفحات کا نہ بنائیں، مختصر سا چارٹ بنائیں، لیکن چارٹ اجمالی طور پہ بنائیں اور روزانہ اس کو 5 سے 10 منٹ دیں۔ بطور مثال آپ سے کام نہیں ہو رہا، لیکن آپ چارٹ کو وقت دیں گے تو یہ ہوگا کہ چارٹ کو وقت دینا آپ کو ترغیب دے گا۔ دیکھو پچھلے 2 دنوں میں میں نے کچھ نہیں کیا، پچھلے 4 دنوں میں میں نے کچھ نہیں کیا، تو اب میں کروں گا، ان 4 دنوں کی کسر نکالوں گا۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس آپ نے نہیں ہونا، اس کے لیے کنیکٹیوٹی مضبوط رکھنی ہے، لیکن چارٹ آپ نے لازمی بنانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چارٹ آپ کو جو بھی بنے گا وہ اجمالی بنے گا، اتنا تفصیل سے نہ بنائیں کہ آپ چارٹ میں ہی لگے رہیں۔ تیسرا یہ کہ اعمال کے اندر توازن رکھیں، کہ اعمال آپ کے متوازن ہونے چاہیے، اتنے زیادہ نہ ہو کہ آپ 12 قرآن مجید لکھ دیں اور دوسری تسبیحات آپ کر نہ سکیں۔ قرآن آپ نے اتنا زیادہ لکھ دیا کہ آپ کی دعائیں رہ گئیں، تسبیحات آپ نے اتنی زیادہ لکھ دیں کہ آپ کا قرآن رہ گیا، یا تسبیحات آپ نے اتنی زیادہ لکھ دیں کہ آپ کی دعائیں رہ گئیں، یا دعائیں آپ نے اتنی زیادہ کر دیں کہ آپ کی نمازیں متاثر ہونا شروع ہوگی۔ تمام اعمال متوازن ہونے چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اعمال کو چیک کرانے کی ترتیب رکھنی ہے۔ آپ اپنے قریب میں امام مسجد صاحب سے مل لیں، خواتین ہیں وہ گھر کے اندر کسی بڑی کو بنا لیں، یا 3-4 خواتین ہیں وہ آپس میں مل کے معاملہ کر لیں، وہ ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں۔ بقیہ ہمارا یہ جو گروپ بنا ہے، ہم اس گروپ کے اندر بھی ابتدا میں روزانہ کے اعتبار سے 5 بندوں کو اجازت دیں گے کہ 5 بندے اپنے اعمال بھیج دیں۔ 5 بندوں کے بعد پھر کوئی بندہ بھی اپنے اعمال نہ بھیجے، ہم اس کی پابندی لگائیں گے۔ بقیہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سب کے چیک کر سکوں، لیکن جو انیشیلی مجھ سے انشاءاللہ رابطہ کرے گا میں بھی اس کے اندر مدد کرتا رہوں گا، اور میں خود اپنے بڑوں سے اس حوالے سے رجوع رکھوں گا، اساتذہ سے رجوع رکھوں گا کہ اپنے اعمال کو چیک کرنے کی جو ترتیب ہوگی، گھر کے اندر ایک ترتیب بنائیں، بچوں کے اعمال اپنے والد، بچوں کے اعمال ان کے والد چیک کریں، اور اس طریقے سے یہ ایک چارٹ بنائیں۔ دیکھیں ترتیب دینے کے اندر سب سے ایک اہم بات ہوتی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے۔ بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ ترتیب دینے کے اندر کسی بھی کام میں آپ کو اپنے ذات کے اوپر تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، اور وہ سختی جس قدر مضبوط بنیادوں پر ہوگی اسی قدر آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہم اگر اپنے اوپر سختی نہیں کریں گے، اپنے اوپر کڑی نظر نہیں رکھیں گے، اپنے اعمال کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس وقت تک ہم اپنے معاملات میں بہتری نہیں لا سکتے جب تک کہ ہم اپنے اوپر سختی نہیں کریں گے۔ سختی کرنے کے اندر آپ کو اپنے نظام الاوقات کو سختی سے چیک کرنا ہوگا، سختی کرنے کے اندر آپ کو اپنے اوپر پابندی کرنی ہوگی۔ 4 یا 5 روز کے بعد ہمارا دل نہیں کرے گا اعمال کو کرنے کا، ہمارا دل ہٹنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی ہم نے بس اپنے ترتیب سے چلیں گے، رہنے دو اس چارٹ واٹ کو، رہنے دو ان چیزوں کو، ہم کوئی کاکے مننے تو ہیں نہیں، ہم کوئی چھوٹے بچے تو ہیں نہیں کہ ہم اس طرح کے چارٹ کے ساتھ چلیں۔ یہ ڈی موٹیویشن یعنی بے ترغیبی قسم کی باتیں انسان کے ذہن میں بار بار آتی ہیں، کثرت سے آتی ہیں، لہٰذا اس میں
بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایسے مواقع پہ سختی کرنی ہے، اور ایک مرتبہ سختی کر کے اپنے اوپر دیکھیں، کیونکہ جتنی بڑی مینجمنٹ ہوتی ہے، جتنا بڑا نظام ہوتا ہے، اتنی ہی وہاں پر سختیاں ہوتی ہیں، اتنے ہی وہاں پر سخت معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے ایک عظیم مقصد کو حاصل کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کے اوپر سختی کرنا ہوگی۔ البتہ اس نوعیت کی چیزوں کو ہم انشاءاللہ گروپ میں ایک ترتیب دیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ ایک بڑا اہم سوال اس موضوع کا یہ ہے کہ ہم اس ترتیب کو تو ہم نے بنا لیا ہے، اس ترتیب کو ہم نے ایک چارٹ کی شکل میں اپنے سامنے رکھ لیا ہے، گھر میں ہم نے اپنے بیڈ روم میں یہ چارٹ لگا دیا ہے، یا دفتر میں نے اپنے ٹیبل کے اوپر یہ چارٹ رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اپنی تصویریں بھیجی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیڈ روم میں اس چارٹ کو لگا دیا ہے، اور بچوں کے ساتھ مقابلہ رکھ لیا، اور بچوں کے ساتھ اس نوعیت کی ترتیب ہر بچے کے لیے ایک چارٹ نکال کے رکھ دیا۔ خود میں نے اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے ایک چارٹ نکال کے رکھا ہوا ہے، اور ہر بچے کا نام رکھ دیا کہ ان کے آپ نے جی ہمارا منگل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں کے اندر پیر کے اندر رمضان شروع ہو رہا ہے، لہٰذا ہماری منگل سے یہ ترتیب ہوگی۔ اتوار کو ہم انشاءاللہ تیار ہوں گے، رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ انشاءاللہ اتوار کے دن ہم نے اتوار کے دن سے کہ پاکستان میں منگل کے دن اور دوسرے ملکوں میں پیر کے دن رمضان شروع ہو رہا ہے، یا جس دن بھی شروع ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر اور منگل کو ہی، لیکن اس مرتبہ چونکہ منگل کو پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں پیر کو انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا، تو وہ حضرات ہفتے کے دن تیار ہو جائیں گے جن کے ہاں پیر کے دن شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے حضرات اتوار کے دن تیار ہو جائیں گے جن کے ہاں منگل کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 دن پہلے ہی تیار ہوں، آپ اس سے پہلے بھی تیار ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک ماحول بتا رہا ہوں کہ گھر کے اندر ہم ایک ماحول بنائیں گے، ایک ترتیب رکھیں گے کہ ہم نے اس ترتیب کے مطابق رمضان گزارنا ہے۔ چارٹس ہمارے تیار ہوں گے، بچوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہوگا، بچوں کو ہم نے تیار کیا ہوگا، خود کو اپنے ذہنی طور پر تیار کیا ہوگا کہ ہم نے آج رات سے تہجد شروع کر دینی ہے، تاکہ رمضان میں ہمارے لیے کچھ آڈ فیلنگ نہ ہو، یعنی بالکل ایک الگ قسم کی فیلنگ نہ ہو۔ ہم نے آج سے اشراق شروع کر دینی ہے، ہم نے آج سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دینی ہے، تھوڑا سا قرآن کو وقت زیادہ دینا ہے، اپنے اوقات کے حساب سے دیکھنا ہے کہ میرے اوقات میں یہ چیز مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو میں نے کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ ذہنی طور پر ہم نے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ جب ذہنی طور پر ہم تیار ہوں گے، ایک ماحول کے اندر بندھیں گے، ایک ماحول کو اپنے گھر میں تیار کریں گے، تو انشاءاللہ اس پہ قائم رہنا آسان ہوگا۔ مزید بات انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، لیکن 3 سے 4 دن تک یہ ترغیب ہمارے ذہن میں چلتی ہے، ترتیب ہمارے گھر میں بنی رہتی ہے، لیکن وہی مسئلہ جو میں نے پہلے تصویر بھیجی تھی کہ 3 سے 4 دن کے بعد ہمارا ترغیبی درجہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، جو یہاں کا اصل مسئلہ ہے، جو یہاں کی اصل پریشانی ہے۔ اور وہ پریشانی حل کرنے کا طریقہ کار سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ترغیب دینی ہے۔ میں نے لسٹ کے اندر ایک چیز شامل کی تھی کہ ہم نے مطالعہ رکھنا ہے۔ ہم اگر فضائل اعمال کا اپنے اعمال کے اندر شامل کر لیں گے کہ میں نے اس رمضان المبارک کے اندر فضائل اعمال میں فضائل رمضان، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر، اس طرح کی چیزوں کا میں نے مطالعہ کرنا ہے، اور ہم مطالعہ اجتماعی طور پر کریں گے۔ انفرادی طور پر تو میں نے کرنا ہے، لیکن ہم اجتماعی طور پر بھی کریں گے، اور اجتماعی طور پر مطالعہ اپنے گھر میں کرنے کی ترتیب رکھی جائے، اور مطالعہ تعلیم کی شکل کا ہو۔ مثلاً یہ جیسے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، سب کو کہیں بیٹا میرے ساتھ پڑھو، اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کہیں کہ میرے ساتھ آپ پڑھیں، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس طریقے سے جیسے ایک یہ ہم نے حدیث پڑھی، نیچے ایک واقعہ پڑھا، پھر ہاں بیٹا آپ نے اس واقعے کو سمجھا ہے، ذرا بتائیے۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو خود اس کا مطالعہ کرے، اکیلا ہے تو یہ تو غنیمت ہے کہ اس کو اپنے یکسوئی کا وقت انشاءاللہ زیادہ ملے گا، کسی اور کو اپنے نظام کے ساتھ چلانا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔
تو اس ترتیب پر قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ترغیب دیں گے. آپ اپنے آپ کو جتنی ترغیب دیں گے اتنا زیادہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کا روحانی درجہ زیادہ بڑھتا رہے گا. یعنی اسپرچول گرومنگ آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر آپ اپنے آپ کو ترغیب اس طریقے سے دیتے رہیں گے. اس پر قائم رہنے کی دوسری چیز میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اس ترتیب پر قائم رکھنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی ترتیب کے اندر رکھیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ بیان ضرور سننا ہے. یوٹیوب کے ذریعے سے نہیں سننا ہم نے، اور اسی طریقے سے کسی ایسے سوشل میڈیا نیٹ ورک فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے ہم نے بیان نہیں سننا. اپنا ذہن میں بنا کے رکھے کہ ہم نے اس مرتبہ یوٹیوب کو بند رکھنا ہے. میں آگے باتیں بتاؤں گا، رکاوٹیں کیا ہیں ہمارے ان کاموں کے اندر، اس کے اندر تفصیل بتاؤں گا میں. لیکن ہم نے اس مرتبہ کسی اللہ والے، کسی بزرگ کا بیان، کسی عالم دین کا بیان، کسی عمل والے کا بیان ہم نے اس مرتبہ اپنے مزاج میں شامل کرنے. دیکھیں کفار نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے. ہم نہیں کہتے چاند تک پہنچ گئے، چاہے سورج تک پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم دنیا میں کچھ سن لیتے. اگر ہم سن لیتے تو ہمیں عقل بھی آ جاتی. تو یاد رکھیں کہ روزانہ 10 منٹ 20 منٹ جو آپ کے لیے ممکن ہو، روزانہ 10 منٹ لازمی ہم نے کسی دین کے عالم کی بات کو سننا ہے، کسی اللہ والے کی بات کو سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ. جس صحیح عالم سے آپ کی مناسبت ہے، کسی صحیح عالمہ سے ہماری خواتین کی مناسبت ہے، یا خواتین کی کسی صحیح عالم سے مناسبت ہے، ہم نے اس کا بیان ضرور سننا ہے. ہمارے درس قرآن گروپ کے اندر بھی بیان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بزرگ حضرات ہیں رمضان مبارک کے اندر ترغیبی بات فرماتے ہیں. اسی طریقے سے سب لوگ کسی نہ کسی روحانی تربیتی گروپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو عام طور پہ یہاں جڑ رہے ہوتے ہیں، جس کے جو شیخ ہیں، کسی نے کسی کو شیخ بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو استاد بنایا ہوا ہے. تو ان کی دین کی بات، خالصتاً دین کی نسبت کی بات لازمی سننی ہے. جب تک یہ سنتے رہیں گے روحانی درجہ بڑھتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا. اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں. اسی طریقے سے ہماری خواتین گھر کا کام کر رہی ہیں، ہم دفتر میں جا رہے ہیں یا ہم اپنے کاروبار میں جا رہے ہیں، دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے کسی اللہ والے کا بیان لگا لے. ادھر ادھر باتیں کرنے کی بجائے کسی اللہ والے کا بیان گھر میں لگا دیں، اس کی آواز تھوڑی اونچی کر لیں. چھوٹے چھوٹے سپیکرز ملتے ہیں، وہ ہم اپنے پاس لیں، جو بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ 600-700 روپے کا ملتا ہے. کوئی ایسی بڑی مارکیٹ سے لیں گے تو سستا بھی مل جائے گا. اس کے ذریعے سے گھر میں اللہ کا نام بھی گونجتا رہے گا، دیواروں میں اللہ کا نام بھی جذب ہوتا رہے گا. دفتر میں جا رہے ہیں، ہینڈ فری لے لیں، کانوں کے ساتھ ہینڈ فری لگا دیں. اس طریقے سے اپنے کانوں میں یہ بیان لگا کے سنیں. 10 منٹ آپ نے جو سننا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان ایسی ترتیب رکھے، انسان ایک ایسی ترتیب رکھے جس ترتیب کے اندر انسان بیان سنے. لیکن ایک کوتاہی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے، وہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ کوتاہی ہمارے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بیان سننا شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دلچسپ باتیں ملتی ہیں، اس میں ہمیں مزیدار قسم کی باتیں ملتی ہیں، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم 2-2 3-3 4-4 5-5 گھنٹے بیان سن لیتے ہیں دن کے اندر. تو اس کو ذرا سمجھیں. اور اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جناب دین کا ایک مسئلہ ہم سمجھ لیں گے تو 100 نفل کا ثواب ملے گا، لہٰذا ہم اسی کو کر لیتے ہیں، تو پیرلل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں بیان سننے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. بہت چیزیں میں نے اہمیت اس کی بتائی ہے. اس کی اہمیت میں خود اپنے اصلاحی بیانات کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر بتاتا بھی رہتا ہوں. لیکن اس رمضان کے اندر ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم ہر وقت بیان ہی سنتے رہیں.
اگر ہر وقت ہم بیان ہی سنتے رہیں گے، کوئی دوسرے معاملات ہم نہ عبادت کریں گے، نہ ذکر کریں گے، نہ چار شوابین تہجد پڑھیں گے، ایک چیز کو ہم جب اتنا بڑھائیں گے اور کہ دوسری چیز کی گنجائش ہی نہ رہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دوسری چیز کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جائے، یعنی ایک چیز کو اتنا ویلیو دینا کہ دوسری چیز ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے بہت ہی مسائل ہو جاتے ہیں کہ انسان پھر کسی جگہ کا نہیں رہتا اور انسان پھر خود کو کوسنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا۔ تو اس لیے اس چیز سے گریز کیا جائے اور اس چیز کو کم کیا جائے کہ ہم بیان سنیں لیکن ایک اعتدال سے۔ دوسرا اس کے اندر بڑی اہم بات ہے کہ ہم کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا بیان، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس طریقے سے ترتیب رکھنی چاہیے کہ ہم نے کسی ایک کا بیان سننا ہے اور اسی کو مستقل سننا ہے اور مکمل طور پہ سننا ہے، مستقل بنیادوں پہ سننا ہے، اور وہ بھی بیان ایسا ہو کہ جو معتدل مزاج ہو اور معتدل طریقے سے بیان ہو، معتدل مقدار میں بیان ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مستقل انہی بیانات میں لگا رہے اور انہی چیزوں میں لگا رہے، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے کسی کو رہنمائی چاہیے ہو، کسی کو پوچھنا ہو، کسی کی مناسبت اگر کسی فلاں بزرگ سے ہے اور اس کو ان کے بیانات سننے میں دل زیادہ لگتا ہے، کس طریقے سے اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور وہ بیان کرنے میں اس طرح ہے کہ وہ بیانات نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا ہے، ان کا بیان ملتا نہیں ہے رمضان کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے کسی کو رہنمائی چاہیے ہو تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے قریب میں کوئی عالم دین ہو تو ان سے لے سکتے ہیں، یعنی اس چیز کو ڈسکس کریں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کوشش کریں کہ کسی ایک کا بیان سنیں، کسی ایک سلسلے کا بیان سنیں۔ اگر یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کر دیں گے، ٹی وی پہ بیانات سننا شروع کریں گے تو صحافی تو بن جائیں گے، لیکن اس بیان کا کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہوگا، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن عمل کے اندر ایسے بڑھوتری ہونا، عمل کے ساتھ ایسے معاملات ہونا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس ترتیب پر قائم رہنے کے لیے ایک اور طریقہ کار، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس طریقہ کار کی آگے ترغیب بھی کریں گے، یعنی ہم اپنے جاننے والوں کو بتائیں گے دیکھیں رمضان ہمیں اس طریقے سے گزارنا ہے، جیسے میں آپ حضرات کو ترغیب دے رہا ہوں، ایسے یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو بھی دوسرے حضرات کو ترغیب دینی چاہیے، جو آپ سے خاندان کے لوگ ہیں، یعنی فیملی ریلیشن میں لوگ ہیں، ان کو ترغیب دیں گے، اب اپنے بچوں کو ترغیب دیں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیں گے، کولیگز سے کہیں گے۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ بودا بن کے بیٹھا رہے، کہ منہ بند کر کے بس بیٹھا ہوا ہے، جی میں اپنا عمل کرتا رہوں، صوفی اللہ دیتا بن کے رہوں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی خیال کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال نہیں کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے دو کشتی والے، کشتی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ اوپر دوسرا پارٹ نیچے، تو اوپر والوں سے پانی مانگے کہ ہمیں پانی دے دیں، تو نیچے والے پانی نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ تم نیچے خود ہی سوراخ کر کے پانی نکال لو، تو جس طریقے سے یہ نیچے والے ڈوبیں گے ایسے ہی اوپر والے ڈوب جائیں گے۔ تو اس طریقے سے مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انفرادی طور پہ چلے، بلکہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اپنے ساتھ والوں کی فکر ہو۔ تو ہمیں اپنے ساتھ والوں کی فکر رکھنی ہے، ہمیں اپنے تعلق داروں کی فکر رکھنی ہے جو ہم سے ریلیٹ ہیں، کسی بھی طریقے سے رشتے کے حوالے سے ریلیٹ ہیں، اولاد ہونے کے حساب سے رشتہ دار ہیں، اپنے کولیگ ہونے کے حوالے سے، اپنے ساتھی ہونے کے حوالے سے، تعلق والوں کے حوالے سے، شاگرد ہونے کے حوالے سے، تو ہم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کی ترغیب کریں گے تو اس کا پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے زیادہ توفیق ملے گی، اور ہم اس ترتیب پہ اچھے طریقے سے قائم رہیں گے۔ جب ہم اچھے طریقے سے قائم رہیں گے تو ہمیں اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے، اس کے دوسری چیزیں بھی ہمیں نظر آئیں گی، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے معاملات میں اضافہ ہوگا۔ اس ترتیب پر قائم رہنے کے لیے ایک اور طریقہ کار وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کی ترتیب رکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ آپ کو مل جائیں کسی اللہ والے کی صحبت میں، 15 منٹ مل جائیں کسی اللہ والے کی صحبت میں، اسی طریقے سے یعنی جتنی دیر آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں مل سکتے ہیں اتنی دیر آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں گزاریں۔
خواتین کے لیے کہ وہ ہفتہ وار کوئی ایسی ترتیب رکھیں کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں آ سکیں. اور اگر رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایسی ترتیب نہیں بن سکتی خواتین کے لیے ایسی ترتیب نہیں بن سکتی کہ وہ کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں، تو اوپر جو ترتیبات میں نے دی ہیں بس اس کے مطابق رکھیں، لیکن اپنا مشورہ اور اپنے معاملات کسی اللہ والے کے سامنے رکھتے رہیں. بھلے سے وہ شوہر آپ کا اللہ والا ہے، بھلے سے آپ کا بھائی کوئی اللہ والا ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا اللہ والا ہے جو آپ کا خیال رکھتا ہے، یا شیخ ہیں آپ کے جن کو آپ نے شیخ بنایا، یا ایسے روحانی استاد ہیں جو آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں، تو ان سے ایک رابطہ رہے. اس سے انشاءاللہ جو رابطہ رہے گا اس کا فائدہ ہوگا. اوپر جو ترتیبیں بنائی ہیں یہ بھی اصلاح کے ایک لحاظ سے قائم مقام ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک بڑی اہم بات اس ترتیب پر قائم رہنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کبھی ہم سے ایسا ہوگا کہ ہم سے اعمال کے اندر کمی ہو جائے گی. مثلا بطور مثال ایک دن دعائیں چھوٹ گئیں مجھ سے، مثلا ایک دن مجھ سے ذکر چھوٹ گیا، تو یاد رکھیں ہم کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر فیڈ کیا جائے گا ہم اسی کو آؤٹ پٹ دیں گے. ایسا نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی. اس کمی سے ہو سکتا ہے 2 دن چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے 3 دن چھوٹ جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس چھوٹ جانے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ترتیب پر قائم نہیں ہوں، چنانچہ وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس معاملے میں، اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو دوبارہ اس سلسلے کو اپنا قائم رکھیں، کیونکہ ہم نے اینڈ رزلٹ 30 دن کے بعد دیکھنا ہے. ہم نے آخری نتیجہ 30 دن کے بعد دیکھنا ہے کہ 30 دن کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. 2 دن کے اندر آپ نے فیصلہ نہیں کر لینا کہ دیکھیں مجھ سے تو یہ عمل نہیں ہو رہا، یہ عمل نہیں ہو رہا، یہ عمل نہیں ہو رہا. تو اس لحاظ سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آگے بڑھنا نہیں چھوڑنا آپ نے. انشاءاللہ آپ حضرات کی بہتری ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو جیسے مستقل کسی سے پورے ہفتے کے اعمال چھوٹ گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جس سے اس کا تعلق ہے رابطہ کر لے، اپنے امام صاحب سے رابطہ کر لے، مجھ سے رابطہ کر لے. میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا، میں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے آپ کو کور کرنا ہے. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. خواتین کی کچھ ایام آتے ہیں جس کے اندر وہ ان اعمال سے منقطع ہو جاتے ہیں. بطور مثال کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس نوعیت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ تلاوت نہیں کر سکتا، دوسری عبادت نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس اور کام ہے. بطور مثال روزے داروں کی خدمت کرنا ہے میں نے، اس کے ساتھ میں نے دعا کی کثرت کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنا ذکر اللہ کا ایک ترتیب رکھ لے کہ اس مرتبہ میں نے 1,00,000 مرتبہ فلاں ذکر کرنا ہے، 1,00,000 مرتبہ مجھے یہ ذکر کرنا ہے، 1,00,000 مرتبہ مجھے یہ والے معاملات کرنے ہیں. تو انشاءاللہ مایوسی اس کو بھی نہیں ہے، خدمت بھی کر سکتی ہیں، اپنے اعمال کا متبادل چیز رکھ سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں مایوسی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں کسی شخص کو اللہ رب العزت ناکام نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی نکمہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی معذور کیوں نہ ہو. ہمارے دفتر کے اندر معذور بندہ نہیں چل سکتا، لیکن اللہ رب العزت کے معاملات کے اندر معذور بندہ سب سے آگے ہوتا ہے، کہ اس کو اللہ رب العزت بہت زیادہ حکم دیتے ہیں، بہت زیادہ اللہ رب العزت اس پہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کے عذر کی وجہ سے، اس کی کمی کی وجہ سے. لہٰذا اس کی دعائیں جلدی قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی دعائیں زیادہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو رجوع اللہ کی زیادہ توفیق ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ندامت ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے ایسی خواتین خاص طور پر اور ایسے مرد حضرات عام طور پر کہ ان کو پریشان نہیں ہونا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، خود کو تیار رکھنا ہے، منظم رکھنا ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے. اچھا یاد رکھیں کہ یہ چیز رمضان میں ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ پیش آتی ہے. تقریباً میں کہوں کہ 95% لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. جو ترتیب بنائی ہوتی ہے اس ترتیب میں کمی ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ جو ترتیب بنائی ہوتی ہے اس ترتیب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ترتیب بنائی ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. مجھ سے بھی کمی ہوتی ہے، آپ حضرات سے بھی کمی ہو سکتی ہے، اور یعنی ہر انسان سے کمی ہو سکتی ہے. اس کمی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. ہمیں کچھ بنیادی طور پر عیوب ہوتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے. ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ چیک کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں نہیں پتہ ہوتے.
تو ہمیں ان عیبوں کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، ان عیبوں کو سنوارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کمزور ہو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جم کے کر سکتے ہو، بلکہ تمہارا کام عاجزی ہے، تمہارا کام انکساری ہے۔ لہٰذا تم جتنا زور لگاؤ، اللہ سے مجھ سے تعلق اگر بنے گا تو زاری سے بنے گا، زور سے نہیں بنے گا، یعنی آہوزاری سے بنے گا۔ اپنے اعمال پہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، اچھے اعمال کر کے بھی روئیں اللہ کے سامنے، اور جو اپنے اندر کمی کوتاہی رہے گی اس کے حوالے سے بھی اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ جی ہم عاجز ہیں، ہم قاصر ہیں آپ کی عبادت اس طرح کرنے کے جس طریقے سے آپ کا حق ہے، لیکن اللہ جی بس ہمیں معاف کر دیجئے۔ صحابہ کرام کی نمازیں بھی ایسی ہوتی تھی، پوری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عبدنا کا حق عبادتک، کہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم نے جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ تو یہ کمی اور کوتاہی ہمارے اندر رہے گی۔ اس کمی اور کوتاہی سے مایوس ہرگز نہیں ہونا۔ کوئی کتنا ہی مایوس ہے اس کو اللہ رب العزت مایوس نہیں ہونے دیتے اگر وہ صحیح طریقے سے رجوع اللہ کرے۔ تو یہ ہم نے بنیادی طور پہ کچھ باتیں سمجھی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس رمضان میں خود کو منظم رکھنا ہے، ایک ترتیب پر ہم نے قائم رکھنا ہے، ٹائم مینجمنٹ ہم نے کس لیول پہ کرنی ہے، میں نے اس کے اندر آپ حضرات کو ذکر کیا ہے۔ ہمارا یہ سیشن یہاں پر مکمل ہوا ہے، یعنی جو باتیں رمضان کے اندر قائم رہنے کے حوالے سے وہ ہماری یہاں پر مکمل ہوگی۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رمضان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں سوراخ ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایسی نوعیت کا سامنا رہتا ہے جس نوعیت کو ہم نہیں چاہتے، تو وہ میں انشاءاللہ وہ رکاوٹیں ذکر کروں گا۔ اوپر ہم نے بات کی کہ ہم نے اعمال کو کس طریقے سے قائم و دائم رکھنا ہے، اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو میں نے الگ سے عنوان دی ہے کہ اعمال میں مقابلہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ بادروا بالصدقات، بادروا بالاعمال، سابقوا الی المغفرہ، سارعوا الی مغفرۃ من ربہم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربہم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ اعمال کے اندر مقابلہ کرنا یہ ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ آج کل اس چیز کی بے انتہا کمی ہے کہ ہمارے ہاں اعمال کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو ایک اسکول لیول پر مقابلہ ہوتا ہے پڑھائی کا، لکھائی کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اعمال کے اندر بھی مقابلہ رکھنا چاہیے، گھر کے اندر مسابقہ رکھنا چاہیے کہ کون بچہ ہے جو اس مہینے میں سب سے زیادہ تہجد پڑھے گا، کون بچہ ہے جو اس میں، کون بندہ ہے، یعنی ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ مقابلہ ہو، باہر میں تعلق والے ہیں، کولیگز ہیں، وہ آپس میں مقابلہ رکھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پڑھنے کا رکھیں کہ اس مرتبہ دیکھتے ہیں کون کتنے قرآن مجید پڑھتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اپنی کارگزاری بتاتے رہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنے قرآن مجید، میں نے آج اتنے سپارے پڑھ لیے، میں نے آج اتنے سپارے پڑھ لیے۔ تو اس طریقے سے آگے بڑھیں گے، مسابقہ کریں گے۔ مسابقہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم فیملی کے اندر مسابقہ رکھیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے جاننے والے، تعلق والے، دفتر میں کام کرتے ہیں یا دکاندار ہیں، آپس میں وہ مل کے 10 منٹ رکھ لیں کہ بھئی ہم نے روزانہ اپنے اعمال کا مذاکرہ کرنا ہے، یعنی اپنے اعمال کو دوسروں کے سامنے ریوائز کرنا ہے کہ ہم کون کون سے اعمال کر رہے ہیں اور کتنی مقدار میں کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے میں نے جیسے بتایا کہ تبلیغ بھی ہوگی اور اس کے ذریعے سے مسابقہ بھی ہوگا۔ مسابقہ شریعت میں عین مطلوب ہے اور اس میں آگے بڑھنا بھی مطلوب ہوتا ہے، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کمپٹیشن رکھنا ہے، بلکہ کمپٹیشن میں آگے بڑھنا بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی میں نے 2 باتیں تو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، مزید بھی اور بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں جو آپ حضرات آپس میں رکھیں۔ اگر کوئی ایسی ترکیب آتی ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں آپ کی بتائی ہوئی ترکیب یہاں پہ شیئر بھی کروں گا،
اور اپنا مسابقہ رکھنا ہے ہم نے اعمال کا، اور اس کو نوٹ بھی کرنا ہے کہ میں نے اعمال میں مسابقہ کس سے کرنا ہے، فیملی میں کرنا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب مسابقہ ہوگا تو ایک یاد دہانی رہے گی کہ میں نے اعمال کو آگے بڑھانا ہے۔ مسابقہ کرنے سے یعنی کمپٹیشن سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے اعمال میں کمزور پڑ جاتا ہے، تو جب دیکھتا ہے کہ دوسرا ایسے آگے بڑھ رہا ہے تو انسان بھی آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر اس کو ترغیب ملتی ہے۔ تو اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ بھی اس میں ریاکاری تو نہیں شامل ہو رہی، میرے اعمال ہیں دوسروں کو پتہ چل رہے ہیں، نہیں پتہ چلنے چاہیے، تو یہ تو ریاکاری ہو جا رہی ہے، ریاکاری۔ فی الحال آپ ریاکاری کو چھوڑ دیں، اس سوال کا جواب بھی پوچھنا چھوڑ دیں۔ جب آپ 30-40 دن مسابقہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک آپ کو خود ہی جواب سمجھ میں آ جائے گا، یہاں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور مسابقہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، یہ صورتیں آپ نے خود بنانی ہیں، اپنے گھر کے اندر دیکھنا ہے کس طریقے سے مجھ سے میں نے مسابقہ کرنا ہے، یہ کوئی دوسرا آپ کو نہیں بتائے گا، اور نہ ہی آپ کو کسی دوسرے سے پوچھنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ جو مسابقہ کریں گے، آپ جو مسابقہ رکھیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں جو چیٹ پرمیشن کروں گا، چیٹ پرمیشن کے اندر یہ ہوگا کہ آپ لوگ بتا سکیں گے، اپنی کارگزاری رکھ سکیں گے کہ ہم نے گھر میں کس طرح مسابقہ کیا اور کس طریقے سے ہم نے معاملات کیے۔ میں انشاءاللہ دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے اس چیٹ کو الاؤ کروں گا تاکہ زیادہ رش بھی نہ ہو اور لوگوں کا زیادہ وقت بھی بچ سکے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ گروپ کے اندر اس طریقے سے شور مچانا شروع کر دیں، اور جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو ہمیں مقصود ہیں، جو ہماری ضرورت ہے کہ گروپ کا حصہ رہیں، تو وہ لوگ سنجیدہ قسم کے ایسے لوگ جو گروپ میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال میں بڑھوتری کرنا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو موقع دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیں جن کے اعمال کے اندر بڑھوتری رہے۔ تو وہ ایسا نہ ہو کہ میسیج کی کثرت کی وجہ سے ایسے لوگ یہ سوچیں کہ بھی ہمیں گروپ چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے کسی کا۔ تو اس لیے ہم تھوڑے سے محدود قسم کی چیٹ کی اجازت بھی دیں گے، لیکن ایسی چیٹ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اعمال میں مقابلے کی بات یہاں تک مکمل ہوگی۔ اب انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آخری نشست ہوگی، اور آج کی نشست میں یہ سارے اعمال ہمیں معلوم ہو چکے، اور اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، جہاں تک ممکن ہوا اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ لیکن اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ہمارے مزاج کی وجہ سے، ہمارے معمولات کی وجہ سے۔ کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان رکاوٹوں کو ہم کس طریقے سے ختم کریں گے، ان رکاوٹوں کو ہم کس طریقے سے حل کریں گے، انشاءاللہ آج کی نشست میں اس حوالے سے مختصر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلی رکاوٹ، سب سے پہلی نہ کہیں، بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ مزاج میں سستی اور کاہلی آنے لگتی ہے، اور غفلت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سستی آنے لگتی ہے کہ ہم اس کام کے عام طور پہ عادی نہیں ہوتے، کاہلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ تو ان دو وجوہات سے انسان کے مزاج میں سستی کاہلی آنے لگتی ہے، اور یہ سستی کاہلی انسان تھوڑی سی ہمت کرے تو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی ایسی ہمت کریں گے کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کرنا ہے، تو سستی اور کاہلی 2 سے 3 دن کے اندر خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ انسان خود کو تیار رکھے، جو پیچھے باتیں بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو سستی کاہلی آتی ہے، ہر ایک کے اوپر آتی ہے، میرے پر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ سستی کاہلی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم الگ سے بات کریں گے، جس کے اوپر تو تفصیل سے بات کریں گے، سب سے آخر میں بات کریں گے۔ تو لیکن سستی کاہلی جو اعمال کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا حل بس اتنا سا ہے، انسان تھوڑی سی عمل کرے، تھوڑی سی محنت کرے، عمل کرتا رہے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو،
اپنے دل کی نہ سنیں، اپنے اوپر کچھ سختی کریں تو یہ سستی کاہلی چلی جاتی ہے۔ البتہ جو غفلت ہے، یہ غفلت ہوتی ہے یہ غفلت ہوتی ہے انسان کی جہالت کی وجہ سے۔ جب انسان کو فضائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، انسان فضائل کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھنے سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی علم تو ہوتا ہے لیکن پتہ تو ہے کہ 71 مل رہے ہیں اور اس طریقے سے، لیکن ان اعمال کا استحضار نہیں ہوتا۔ استحضار مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اس کی فضیلت کا جو مزہ حاصل ہونا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، دل کے اندر ایک چیز شور ہو جانا، دل کے اندر ایک چیز بیٹھ جانا، راسخ ہو جانا، تو وہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ دل کے اندر ایک چیز حاصل ہو رہی ہوتی، جب وہ چیز نہیں ملتی تو انسان کو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو فضائل کی معرفت ہے ہی نہیں۔ جب اس کو فضائل کے بارے میں دل کے اندر اس کا مزہ نہیں مل رہا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ فضائل سے غافل ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، انسان غافل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ فضائل کے حوالے سے انسان جب ناواقف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ ناواقف اس معنی میں کہ انسان کو اس کی حقیقت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کے لیے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا ہے، اگر خواتین ہیں تو کسی اللہ والے سے تعلق و رابطہ رکھیں، خط کے ذریعے سے یا جس بھی ذریعے سے جو بزرگ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے ایک جائز رابطہ ہو، ایک محدود رابطہ ہو، اس رابطے سے یا خواتین کی ایک اپنی نشست ہو، جس خواتین کی نشست کے اندر فضائل کی تعلیم ہو۔ اگر صحبت میں نہیں جا سکتے، جیسے کہ خواتین کا پردے سے انتظام ہوتا ہے، تو کوئی ایسی ترتیب ہو کہ تبلیغی جماعت میں چند دن کے لیے، 2-3 دن کے لیے انسان چلا جائے تو اس سے ایک اجتماعی ماحول ملتا ہے، تو انسان کی غفلت جو ہے وہ غفلت دور ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ رمضان کے معمولات ہوتے ہیں اور اس میں مشکل ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں، تو پھر جو میں نے پہلے بتایا کہ بیانات سننے کی پابندی کریں، ان بیانات کو پابندی سے سنیں۔ اگر پھر بھی ایسا نہ ہو کہ غفلت دور نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پھر اپنے شیخ سے رجوع کر لیا جائے۔ اگر شیخ نہیں ہے تو کسی اللہ والے سے ویسے ہی رجوع کر لی جائے کہ مشورے کے طور پہ کہ میں آپ سے بیعت نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، یا خاتون ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مزاج میں غفلت پیدا ہو چکی ہے، تو مجھے اس کا کیا علاج کرنا چاہیے، اور اس کی جو وجوہات ذہن میں آتی ہیں وہ وجوہات بیان کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو فضائل سے لا علمی ہوتی ہے، یہ لا علمی عام طور پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنا مطالعہ رکھے، جسے میں نے خاص طور پر ریکمنڈ کی کہ فضائل رمضان کا مطالعہ ہم نے ضرور کرنا ہے اس مرتبہ، اور میرے جو درس قرآن کے گروپس ہیں، ان درس قرآن کے گروپس کے اندر میں انشاءاللہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث ہیں اور اس حوالے سے جو باتیں ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کا ترجمہ اور معانی کوشش کر کے اس رمضان کے اندر پورا اس کو کور کر کے بیان کروں، تاکہ جو چیز اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس گروپ میں تو ہم نے صرف ایک مینجمنٹ کا سسٹم بنایا ہے، بقیہ ترغیب و ترتیب جو ہے ہمارے درس قرآن کے گروپ میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ترتیب ہوگی اس کو ہم چلائیں گے۔ تو رمضان میں کچھ وقت نکال کے اس کو سنتے رہیے، کہ جو بھی جس کے شیخ ہوں اس سے فضائل وغیرہ سنتے رہیں گے اور دیکھیں گے، یہ دیکھو کیسے فضیلت پہ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، کس طریقے سے فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، جو اس کے علم کے ساتھ یہ اس کی لا علمی کے باوجود ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے چند ایک بہت بڑے گناہ ہیں، جیسے زبان کا غلط استعمال، جیسے آنکھ کا غلط استعمال، اور یہ دو بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ جب زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو بہت سے اعمال متاثر ہوتے ہیں، جب آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے تو شہوت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صرف شہوت متاثر نہیں ہوتی، شہوت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو درپیش آتے ہیں۔ تو انسان کی آنکھ کا غلط استعمال اس کو بہت بڑا نقصان دیتا ہے، خاص طور پر روزے کو خراب کرنے کے اندر۔ اسی طریقے سے جو بھی گناہ ہے، موبائل فون ہے،
موبائل فون کے اوپر میں الگ بات کروں گا. ٹی وی دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، اور اس طریقے سے بازار میں جانا ہے اور بلا وجہ بازار میں گھومنا ہے، اس نوعیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، کوئی ایسے معاملات کرنے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اس نوعیت کی چیزیں ہیں، تو یہ انسان کے لیے شدید نقصان دہ ہوتا ہے. یہ گناہ انسان کو اللہ سے بہت دور لے کے جاتے ہیں. اور گناہوں کی ایک بڑی تفصیل ملتی ہے، اس نوعیت کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن گناہ کو اجتماعی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر شخص جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے تو اس کو چاہیے کہ ایک الگ ترتیب بنائے اور اپنے ایک ایک کر کے گناہ اپنے پاس لکھتا رہے کہ میرے مزاج میں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. تو یقین کیجئے آپ کے مزاج کے اندر جو گناہ نکلیں گے زیادہ سے زیادہ 30-35 نکلیں گے. پھر ان گناہوں کو ایک ایک کر کے صحیح کرنا شروع کریں کہ دیکھیں آج میرے مزاج میں یہ ہے کہ میں کبھی کبھار غیبت کر دیتا ہوں، کسی کی برائی کر دیتا ہوں. تو اپنے اندر عزم کر لے کہ میں آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کروں گا. آج کے بعد میں نے زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے کہ میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی ہے. اور اپنے آپ کو نوٹ کریں. بہتر ہے کہ کسی شیخ سے رجوع رکھے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کے ساتھ کسی شیخ اللہ والے سے نگرانی لیتے رہیں. جب وہ آپ نگرانی لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ میرے مزاج میں یہ گناہ ہے اور میں نے ان کو ایسے چھوڑنا ہے. چنانچہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے مزاج میں بد نظری کرنا ہے تو میں اس سے کیسے بچوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کیا کی؟ کوشش تو نہیں کی. فرمایا کہ پہلے کوشش کرو، اس کوشش سے بے بس ہو جاؤ تو پھر مجھ سے لکھیے گا تاکہ میں آپ کو اس کا علاج بتا سکوں کہ آپ نے کیا کیا کوشش کی ہے. تو چنانچہ انسان اس کی کوشش کرے، اس کوشش کرنے کے بعد اگر ناکام ہو جائے کسی شیخ سے رجوع کریں. انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ سکیں گے. رمضان کے اندر نفس بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اندر کی خواہشات کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، شیطان بھی قید ہو چکا ہوتا ہے، تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. جب انسان رمضان کے اندر گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے دیگر مہینے میں گناہ چھوڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ کا رمضان گزرتا ہے اسی طریقے سے آپ کا پورا سال گزرتا ہے. تو رمضان پورے سال کی بنیاد ہے. آپ نے اچھے سے رمضان گزار لیا، گناہوں سے بچ کے رمضان گزار لیا، تو انشاءاللہ دیگر چیزیں بھی بہت اچھے سے ہو جائیں گی. تو اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں ہر گناہ سے بچنا ہے. جس گناہ کو آپ گناہ سمجھتے ہیں اپنے بس نوٹ کر لیجئے اور اس کی مستقل اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں موقع ملے اس کی اصلاح کروانے کی بھی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا. میں نے اس کو الگ سے عنوان دیا ہے موبائل کا استعمال. اصل میں یہ عمل میں رکاوٹیں اور ان کا حل یہ اسی کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اہم ہے اس وجہ سے میں نے اس کو ایک الگ سے عنوان دیا ہے. موبائل کا استعمال ہمارے اعمال کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے موبائل کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کون سا میسیج آیا، میسیج نہیں آیا تو اس کو ایسے ہی دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نہ میں فرصت ملتی تو فوراً یوٹیوب یا فیس بک کھول کے چیک کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی نے انسٹاگرام پہ کام کیا ہوا ہے تو انسٹاگرام پہ چیک کر رہا ہوتا ہے. ایسے جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار فیس بک پہ جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آرڈر وغیرہ تو نہیں آیا، یا اس نوعیت کی کوئی چیز تو نہیں آئی ہوئی. تو دیکھیں آپ اپنے کاروبار اگر فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے آپ کاروبار کر رہے ہیں یا پھر اس نوعیت کی چیز کر رہے ہیں آپ موبائل فون کے ذریعے سے، تو آپ خود کو محدود کریں کہ جیسے ہی آپ کو آرڈر آتا ہے تو آرڈر کے ساتھ نوٹیفیکیشن آتا ہے، نوٹیفیکیشن انسان چیک کرتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ، نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو رمضان کے اندر تعلق میں اللہ حاصل کرنا یا عام دنوں میں تعلق میں اللہ حاصل کرنا یہ اتنا آسان نہیں رہ جاتا. اس کے لیے بہت ہی زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. لہٰذا کاروباری حضرات جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے جو نشست ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی، ان کو ان حضرات سے رجوع کرنا چاہیے. اس کا علاج یہاں پر میں بتا نہیں سکتا اور نہ ہی اتنا اچھے طریقے سے مجھے آتا ہے کیونکہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں. البتہ جو عام لوگ ہیں جو موبائل فون کے ذریعے سے کاروبار نہیں کرتے، ہمارے گروپ میں بھی چند ایک لوگ ہیں جو موبائل فون کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں.
لیکن جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، ان کا کام ایسا نہیں ہوتا کہ ارجنٹ بیس پہ ان کو کام کرنا ہے کہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر ہی آرڈر چیک کر کے آپ کو جواب دینا ہے، بلکہ آپ 24 گھنٹے میں بھی اگر ایک مرتبہ چیک کریں تو آپ کے سارے آرڈرز وغیرہ وہ سب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے آرڈرز اگر آتے ہیں تو آپ اس میں ٹائمنگ دے دیں کہ میری ٹائمنگ جو ہے وہ بطور مثال 10 سے لے کے 3 بجے تک کی ہے، ان اوقات میں کال کیجئے، ان اوقات میں بات کیجئے، ان اوقات میں رابطہ کیجئے، ان اوقات میں میسج کیجئے۔ یعنی آپ جہاں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنے اوقات کو باؤنڈ کریں۔ پڑھے لکھے حضرات اس چیز کو بہت کنسیڈر کرتے ہیں، بہت زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں، اور جو ٹائم ضائع کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ آپ اپنے موبائل کے استعمال کو خود محدود کریں کہ ایک وقت میں موبائل چیک کرنا ہے، ہر وقت موبائل چیک نہ کریں۔ جو لوگ مشائخ سے کنیکٹڈ ہیں اور مشائخ کے بیانات ہوتے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، یہ اس نوعیت کی چیز آتی ہے، نوٹیفیکیشن اگر نہیں آتا ہے تو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بیانات کا وقت متعین ہوتا ہے۔ اب مثال دن 11 بجے تو بیان ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، اگر ہونا ہے تو رات کے وقت بیان ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو عصر کے بعد بیان ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو فجر کے بعد بیان ہونا ہے، ہفتہ وار بیان ہے تو وہ 11 بجے ہوگا، 10 بجے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو اوقات ہیں اس اوقات کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے موبائل کو منظم کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی کال ٹائم، اپنا میسج ٹائم، ہر وقت میسج دیکھتے رہیں گے، ہر وقت موبائل دیکھتے رہیں گے کہ کسی کا فون نہ آ جائے، کسی کا میسج نہ آ جائے، کوئی پریشان آدمی رابطہ نہ کر لے، اور کوئی اس طریقے سے گاہک رابطہ نہ کر لے، کسٹمر ہاتھ سے چلا جائے، اگر آپ اس فکر میں رہیں گے تو آپ دوسری فکر کو نہیں دیکھ سکتے۔ خواہ مخواہ موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اور خواتین فون کے اوپر لمبی باتیں کر رہی ہوتی ہیں آپس میں۔ چلیں اب پہلے نمبر پہ یہ ہوتا ہے خواتین اور مردوں کو آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ خاص طور پہ خواتین کو، کہ ہم لوگ بہت دکھی ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہوتی ہے تو اپنا دکھ بانٹنے کے لیے وہ کبھی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کی برائی کر رہی ہوتی ہیں، کبھی نند کی، کبھی ساس کی، کبھی بھابھی کی، کبھی کس کی، کبھی بچوں کا رونا رو رہی ہوتی ہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، ہمارے ساتھ وہ مسائل ہیں، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہمارے ساتھ وہ پریشانی ہے۔ تو اس نوعیت کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی اگر آپ نے ماننا ہے تو آپ کے لیے کوئی بہانے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے نہیں ماننا تو آپ کے لیے بہت بہانے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے کہ ٹیڑھ چپیڑ تو ہوجتا ٹیر، یعنی اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیے کہ جسے ایک دن کے اندر آپ نے موبائل بالکل استعمال نہیں کرنا، یعنی ایک دن آپ نے موبائل کو بالکل استعمال نہیں کرنا فون کے لیے، میسج کے لیے، اور کسی اور چیز کے لیے، سوائے اس کے کہ جو معمول کے بیان آتے ہیں آپ نے وہ سننے ہیں تو جی وہ سنیے، سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی آرڈر آتے ہیں تو اپنے معمول کے آرڈرز دیکھنے ہیں تو وہ دیکھیے۔ یعنی اس دن میں اگر آپ موبائل کو 3 گھنٹے استعمال کرتی ہیں، موبائل کو 4 گھنٹے استعمال کرتے ہیں، تو اس دن آپ موبائل کو 2 گھنٹے استعمال کیجئے، موبائل کو 1 گھنٹہ دیجئے، لیکن یکسوئی کے ساتھ دیجئے۔ موبائل کو جو وقت دینا ہے وہ یکسوئی کے ساتھ دیں، تاکہ جو آپ کے ذمہ خدمت لگی ہوئی ہے، جیسے میرے ذمہ بزرگوں نے لگایا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے شرعی مسائل سننے، ان کے شرعی معاملات دیکھنے ہیں، اس حوالے سے جواب دینے ہیں۔ میں 1 گھنٹہ فون کے لیے دیتا ہوں، اور بقیہ میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ میں لوگوں کے میسیج دیکھ کے ان کو جواب دیتا ہوں، جو چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں 1 to 1 جو لوگ چیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ بات ہے، اس کا ذرا جواب دیں، اس کا جب میں جواب دوں گا تو پھر وہ اگلی بات کریں گے۔ 1 to 1 چیٹ آپ کے لیے وقت کو ضائع کرنے والی ہے، اور آپ کو آپ کے رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ضائع کر دے گی۔ اور 1 to 1 چیٹ سے مستقل طور پہ بچیں کہ وہ جواب دے رہا ہے،
آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں، وہ لکھ رہا ہے آپ آگے، جیسے فرینڈس کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے ایسا نہ ہو۔ فرینڈس کے گروپ کے حوالے سے رمضان المبارک کے اندر بہت اہتمام کریں، بہت خیال کریں کہ فرینڈس کے گروپ میں ہم نے کتنا وقت دینا ہے، کیونکہ وہاں چل رہا ہوتا ہے مذاق، اور مذاق کرتے 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 بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ وہاں پر ضرور جائیں، اپنے دوستوں کو بالکل نہ چھوڑیں، اپنے کولیگز کو بالکل نہ چھوڑیں، میں بالکل منع نہیں کر رہا، آپ کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، آپ کے لیے وہ ضرورت بھی ہے، آپ کے لیے اس نوعیت کے معاملات بھی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ ان کو آپ نے وقت دینا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ ہم وہ بھی میری ترغیب میں جڑیں، جس ترغیب میں جڑا ہوا ہوں وہ اس طریقے سے جڑیں۔ آپ اس کو دیں 15 منٹ، آپ اس کو دیں 20 منٹ، اس کے بعد اپنا موبائل فون الگ اور آپ الگ۔ ہم موبائل فون کے بغیر آج کل چل نہیں سکتے، کہ اگر ہم نے قرآن پڑھنے تو بھی موبائل فون میں پڑھنے، ریمائنڈر ہے تو بھی ہمارا موبائل فون ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس رمضان میں خود کو محدود کریں کہ میں نے موبائل فون اس وقت سے اس وقت اور اس وقت سے اس وقت، یعنی صبح میں نے 8 سے 9 استعمال کرنا ہے، میں نے دوپہر کو 3 سے 4 استعمال کرنا ہے، اور رات کو میں نے 10 سے 11 استعمال کرنا ہے، مثال کے طور پر میں نے بتایا۔ تو اس طریقے سے کوئی ترتیب رکھیں، اس سے آگے پیچھے نہ کریں۔ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ وقت رکھیں، یعنی کوئی ایسا وقت رکھیں کہ جس وقت بقیہ آپ کا وقت وہ محفوظ کر سکیں۔ اس کے ساتھ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال، انٹرنیٹ کے استعمال کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں کہ سوشل ویب سائٹس ہوتی ہیں جو اس طریقے سے جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، ان سوشل نیٹ ورکنگ کے اندر ہمارا بہت سارا ٹائم چلا جاتا ہے، خاص طور پہ واٹس ایپ کے اوپر ہمارا بہت سارا وقت چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کے اندر کورسز کرواتے ہیں، اس نوعیت کی چیزیں کرواتے ہیں۔ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کوئی مستند عالم ہیں تو ٹھیک ہے، تجربہ کار عالم ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کورسوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں کہ موبائل فون کے اوپر آپ کو کا استعمال زیادہ نہ کرنا پڑے۔ انٹرنیٹ سے جتنا کم ہو سکتا ہے کم کنیکٹ ہوں، البتہ جہاں پہ دینی نفع ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے اسپیکر پہ بیان لگا لیا، اس نوعیت کی چیزیں ہیں تو اس نوعیت کی چیزوں کے لیے استعمال کرنے، ورنہ میں نے بالکل شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا ایک سروے ہوا، اور ہمارا سروے نہیں، یعنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک سروے ہوا، اور سروے کے اندر یہ سامنے ہے کہ 35% انٹرنیٹ کا استعمال رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کچھ گولز متعین نہیں کیے ہوتے، فکس نہیں کیے ہوتے، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو انٹرنیٹ کا استعمال ہمارا بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو انٹرنیٹ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان 35% لوگوں میں شامل ہیں جو رمضان کے اندر زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس سے بھاگتے ہیں، عبادت سے بھاگتے ہیں اور عبادت سے دور رہتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ ویڈیو گیمز، رمضان مبارک کے اندر ویڈیو گیمز کھیلنا، رمضان مبارک کے اندر خاص طور پہ بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جی ہم انٹرٹینمنٹ کیا کریں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، ہم نے اپنی انٹرٹینمنٹ کو صرف موبائل فون تک محدود کر دیا کہ موبائل فون کے اندر انٹرٹینمنٹ ہوگی، آن لائن گیمز ہوں گی، اور اس کے اندر یہ چیزیں وہ چیزیں 20 منٹ کے لیے بچے لیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے اسی کے اندر لگا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے روحانی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ روحانی طور پر انسان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات سے بہت دور ہو جاتا ہے جو اس ویڈیو گیم کھیلنے کا عادی ہوتا ہے، اور اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ شریعت اعتبار سے کیا گناہ ہے، کیا باتیں ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ روزے پہ بہت بڑا اس کا افیکٹ پڑتا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ جی کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے، نظر آ رہا ہے فٹ بال کھیل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں، نظر آ رہا ہے کہ یہ اس نوعیت کی گیم کھیل رہا ہے جس کا تعلق ریس سے ہے۔ اصل میں ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ موبائل فون ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو ویڈیو گیمز ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس نوعیت کی چیزیں ہیں جو آپ کو خوش کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کو نہ ہم سمجھ رہے ہیں بڑے، اور نہ ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں، اور آگے آنے والی ہماری نسل، اگر ہم نے اس کو ابھی نہ سمجھا تو ہماری آگے آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، نہ وہ کچھ بن سکے گی، نہ کچھ بنا سکے گی، صرف تباہی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ہماری اسپریچول گرومنگ ہوگی، نہ ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا، نہ ہمارا کچھ اس نوعیت کا فائدہ ہو سکے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر
ایک اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں موبائل فون کا استعمال کم کرنا ہے، محدود کرنا ہے، کچھ وقت موبائل فون کے بغیر گزارنا ہے، ایک دن موبائل فون کے بغیر گزارنا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ البتہ جن لوگوں کے ذمہ انتظامات ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ موبائل فون کے بغیر پورا دن گزاریں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ پورا دن گزاریں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وقت پہ کنٹرول کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ موبائل فون سے دور ہو جائیں، میں نہیں کہہ رہا جو موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کے لیے موبائل فون زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو موبائل فون کو ایسے ہر وقت پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سوتے وقت بھی موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ترتیب بنائیں کہ میں نے رات فلاں وقت کے بعد موبائل فون کو استعمال نہیں کرنا، مثلاً رات عشاء کے بعد موبائل فون استعمال نہیں کرنا۔ عام دنوں کی بات کرو، رمضان میں آپ اپنی ترتیب بنائیں گے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ ہم لوگ موبائل فون کے حوالے سے ایڈکشن کا شکار ہیں، یعنی نشے کا شکار ہیں۔ نشے کی چیز رات کو سونے سے پہلے چاہیے ہوتی ہے، نشے کی چیز صبح فوراً اٹھنے کے بعد چاہیے ہوتی ہے۔ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ لوگ میری بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جو نسوار استعمال کرتے ہیں وہ لوگ میری بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ پان کھاتے ہیں وہ لوگ میری بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا ایڈکشن ہے اس کو رات کے وقت چاہیے ہوتی ہے اور اس کو صبح اٹھنے کے فوراً بعد چاہیے ہوتی ہے۔ تو موبائل فون بھی ایڈکشن بن چکا ہے، رات سوتے وقت چاہیے ہوتا ہے اور صبح اٹھ کے فوراً پہلے موبائل فون دیکھتے ہیں۔ عنوان یہ ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے، یہ دیکھ لیں، لیکن در حقیقت وہ ایڈکشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہ چیز اگر آپ کے اپنے اندر ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے ہم نے، اور اگر یہ چیز آپ کے بچوں میں ہے، ہمارے بچوں میں ہے، تو ہم نے اس کا دھیان کرنا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ بعض لوگ رمضان کے اندر بھوکے رہنے کی وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جب پہلے سے پیش نظر ہو کہ میرے مزاج میں غصہ ہو سکتا ہے اور مجھے کسی بات پہ غصہ آئے گا، تو انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ چڑچڑا پن ہے، انسان کو پتہ ہے کہ میرے مزاج میں یہ چیز آ جاتی ہے، تو اس کے لیے انسان ذہنی طور پر جب تیار ہوتا ہے تو تیار ہونے کے بعد اس کے لیے اس کو حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو غصہ اور چڑچڑاپن اس کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے، کہ رمضان میں نیند کی کمی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے، کچھ کمزوری جسمانی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس نوعیت کے حالات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصے کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، کوئی بیان ہو اس کو سن لیا جائے۔ ایک دم سے غصہ ختم نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ کور ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ شاپنگ ہے۔ عمل میں رکاوٹیں جو 8 نمبر عنوان ہے یہ اسی کے تحت آ رہا ہے، لیکن میں نے الگ سے ذکر کیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ رمضان میں بہت اہم چیز ہے شاپنگ۔ دیکھیں، پہلے سے اپنی ترتیب بنائیں کہ کون سی چیز مجھے ہفتہ وار خریدنی ہے۔ کھجور ختم ہو جاتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ مجھے لینی ہے۔ گھر میں سموسے بناتے ہیں تو سموسوں کا سامان لے کے آنا ہے، وہ ہفتے میں ایک بار لے کے آتے ہیں۔ گھر میں پکوڑے بناتے ہیں تو اس کا سامان لے کے آنا ہے، وہ ہفتے میں ایک بار لے کے آتے ہیں۔ تو آیا اب وہ مجھے کچھ شاپنگ آپ کو روزانہ کرنی ہوتی ہیں، دودھ لانا ہے، دہی لانا ہے، پانی کے حوالے سے کسی کا پرابلم ہوتا ہے، کچھ شاپنگ آپ کو مہینے میں ایک بار کرنی ہوتی ہے۔ اس کے پہلے سے ترتیب بنائیں گے۔ رمضان کے مہینہ میں مجھے عید کی تیاری بھی کرنی ہے، بچوں کے عید کے کپڑے ہیں وہ لائے نہیں ہیں، شوہر کی ایسی پریشانی ہوگی یا بیوی بیمار ہو گئی تھی، اس نوعیت کی وجہ سے آپ کو رمضان میں جانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، رمضان میں بازار میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ بازار میں جانا ہمارا پورے دن کو کنزیوم کر دیتا ہے، کچھ آگے پیچھے اس نوعیت کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ آتے ہی بازار میں ہیں تو ان کو بازار کے اندر رہنا، اپنے اوقات کو مینیج کرنا یہ بہت آسان ہو جائے گا اگر وہ پہلے سے اس کی تیاری کریں۔ تو رمضان میں ایک شاپنگ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ اب وہ شاپنگ کس وقت کرنی ہے؟ اب عورت کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ سامان لکھے، تو اب اگر پورا دن اس کے حوالے سے لگائے کہ مجھے کل کیا چیز کرنی ہے، تو اس کا شوہر جو ہے دن میں ایک مرتبہ بازار جائے گا۔
اور اگر وہ غفلت کا شکار رہے، ٹھیک ہے جو چیز ہوگی اس وقت منگوا لوں گی، کبھی بچے کو بھیج رہی ہے، کبھی نوکر کو بھیج رہی ہے، کبھی ملازم کو بھیج رہی ہے، کبھی ماسی سے کہہ رہی ہے کہ فلاں چیز لیتی ہیں نا، اور کبھی خود جا رہی ہے، کبھی بچے کو بھیج رہی ہے، تو روز نہیں ہوتا ہے ایسا، لیکن پھر بھی ایسا بہت سے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ دفتر جاتے ہیں تو دفتر سے واپسی پہ وہ چیز اٹھا سکتے ہیں۔ خواتین شرعی مجبوری کے تحت کسی جگہ نوکری کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ واپسی پہ وہ چیز لے سکتی ہیں۔ اس نوعیت کے بہت سے سولوشن ہو سکتے ہیں، لیکن انسان پہلے سے اس کو ذہن میں رکھے کہ مجھے ایک لسٹ بنانی ہے، اور لسٹ بنانے کے بعد مجھے اس چیز کے حوالے سے شاپنگ کرنا ہوگی، تو وہ اپنی پہلے سے خود کو مینیج کرے، ورنہ یہ شاپنگ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے رمضان کے اندر، رمضان کے راستے کے اندر، رمضان کے اعمال کے اندر، تو اس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ آخری عنوان ہے ہمارا، کھانے پینے کی بے ترتیبی۔ اگر میں کہوں کہ یہ سب سے اہم چیز ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ رمضان مبارک میں ہمارے کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ بے ترتیبی ہو جاتی ہے۔ بے ترتیبی کی وجہ ہمارا بد انتظامی ہوتی ہے، اور بے ترتیبی کی وجہ ہمارا ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ دو بنیادی چیزیں، بد انتظامی کو آپ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ پہ کنٹرول کے لیے آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی۔ کھانے سے زیادہ ہمارا جو نقصان ہوتا ہے وہ پینے سے ہوتا ہے۔ کھانے سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر نقصان ہمارا پینے سے ہوتا ہے۔ ہمارے کھانے کے اندر، ہمارے مینیو کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بطور مثال ہم کولڈ ڈرنک بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، یعنی یہ جسم میں سستی پیدا کرتی ہیں۔ فوراً ہی آپ کے جسم کے اندر صحت مند آدمی ہے تو اس کے جسم میں چونکہ اس کا شکر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، انسولین جنریٹ کرتی ہیں، انسولین جنریٹ کرنے کے فوراً تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ پینے کے بعد آپ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد جب انسولین پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں سستی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ شربت پی لیتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کثرت سے شربت پی لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ شربت کا استعمال ہم نے رمضان میں نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ بہت زیادہ چٹپٹی چیزیں ہم نے رمضان مبارک میں نہیں کرنی ہیں۔ کھانے پینے کی بے ترتیبی کی وجہ سے خواتین کا سارا نظام متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ خواتین کو ایک دو قسم کے شربت بنانے ہیں، ایک قسم کا شربت بنانا ہے، اس کے ساتھ سادہ پانی رکھنا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے لیے جوس بنانا ہے، ان کو جناب آج تو مینگو شیک پینا ہے، آج اسٹرابری شیک پینا ہے، آج فلانا شیک پینا ہے، فلانا دماغ شیک پینا ہے، نہیں جی۔ ان سب سے اگر آپ بچیں گے تو بہت زیادہ آپ کا اچھا رمضان گزرے گا۔ کھانے پینے کی ترتیب کے اوپر سارا رمضان کا آپ کا عمل، میں اگر کہوں کہ اس کی بنیاد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی آپ اس مرتبہ اپنے کھانے کے اوپر، اور خاص طور پہ پینے کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کریں کہ پانی کا استعمال ایسا ہوتا ہے، حکماء جو فرماتے ہیں اور آج کل کے ڈاکٹر حضرات بھی فرماتے ہیں کہ صبح سے جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمارا معدہ چپکا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ آپس میں چپک جاتا ہے، اس کی دونوں جو ڈورسل باڈی وال ہے یہ آپس میں چپک جاتی ہے۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے جو حضرات سے سنا ہے انہی کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ تو جب ہم فوراً اس میں چیز ڈالتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ معدہ جو ہے وہ اچانک سے جب اس میں چیز آتی ہے تو وہ گیس چھوڑتا ہے، جیسے مٹی کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو اس میں سے ایک قسم کی ہوا نکل رہی ہوتی ہے، تو ایک گیس چھوڑتا ہے، اور وہ جب گیس چھوڑتا ہے تو گیس کی وجہ سے وہ گیس چڑھتی ہے دماغ پہ، تو انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور فوراً سے انسان سونے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ہم صحت مند ہیں الحمدللہ، امیونٹی لیول کافی مضبوط ہوتا ہے ہمارا، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن سستی ہمارے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب تک ہم لیٹتے ہیں تو ہمارا دماغ گھومتا رہتا ہے، اور فوراً سے جب ہم لیٹتے ہیں ہم سو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آج 27ویں شب تھی، میں تو آرام کرنا، عبادت کرنی تھی، میں ساری رات سوتے ہوئے میں گزر گئی۔ وہ اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے کھانے پینے کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شربت کا استعمال نہ ہو، کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ ہو، اگر ہو تو بہت ہی کم مقدار میں، آدھا گلاس، بچے ہیں اس نے روزہ رکھا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے وہ کر لے، لیکن شربت کا استعمال نہ کریں تو زیادہ مناسب ہے۔
اس کے ساتھ کوئی اچھے ڈائٹیشنز وغیرہ ہوں تو ان سے آپ رائے لے سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو ڈائٹ لینے کا بتاتے ہیں۔ جو میں نے اس میں ورکشاپ لی تھی، اس میں ڈائٹیشن حضرات نے میں بتایا تھا کہ اپنے آپ کو چائے سے بچائیں، اپنے آپ کو چائے سے بچائیں۔ جی ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ان کی مجبوری ہے، ضرورت ہے، وہ چائے پیے بغیر رہ نہیں سکتے، تو وہ چائے استعمال کریں، لیکن تھوڑا کم استعمال کریں، کہ چائے جو ہے وہ مزاج میں تیزابیت پیدا کرتی ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کولڈ ڈرنک سے بچائیں، اپنے آپ کو شربت سے بچائیں۔ سادہ پانی اور دودھ استعمال کریں پینے کے اندر۔ سادہ پانی استعمال کریں، سادہ پانی نہیں کہ ٹھنڈا ہو، کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہ ہو لیکن زیادہ استعمال نہ ہو۔ جیسے افطاری کیا اور افطاری کرنے کے بعد آدھا گلاس پی لیا، کھجور کھا لی، اس کے ساتھ آدھا گلاس دودھ لے لیا، اور اس کے ساتھ افطاری میں ہمارے ہاں ایک بڑا طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے کہ چنا چاٹ بھی ہے، سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ فروٹ چاٹ بھی ہے، سیلڈ بھی ہے، سالن بھی رکھا ہوا ہے، اتنی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل اپنی افطاری پہ اپنا ہاتھ کنٹرول رکھیں، یعنی افطاری میں آپ دو چیزیں رکھ لیں، دودھ کھجور ایک چیز، اور اس کے ساتھ کچھ نمکین چنا چاٹ رکھ لیا، ایک دن چنا چاٹ رکھ لیا، ایک دن کچھ سینڈوچ رکھ لیے، ایک دن اس نوعیت کی چیز، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ پکوڑوں سموسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ بناتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک کھائیں، دو کھائیں، لیکن اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ وہ ہر چیز مکس کر کے، ہر چیز چونچوں کا مربع بنا کے اس کو پھر کھاتے ہیں، چونکہ وہ مزیدار ہوتی ہے تو انسان پھر اس کو زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے اس میں مزاج میں سستی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو کتنا بتاؤں گا، نہ مجھے اتنا آتا ہے، لیکن میں اتنا صرف بتا دوں کہ وہ چیز جو آپ کے تو میری بات مکمل ہوگی الحمدللہ۔ خیر مکمل تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، البتہ یہاں پر ایک لحاظ سے پوری ہوگی ہے جو ہم نے باتیں سامنے رکھی تھی۔ ہم نے تقریباً یہاں پر 10 باتیں ڈسکس کی ہیں، نہیں، ہم نے یہاں پر 9 باتیں ڈسکس کی ہیں۔ 3 نمبر پہ ہم نے کورس کی ضرورت کو واضح کیا ہے، اس کے اندر میں نے چیزیں بتائی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے اس کو دیکھا ہے، اور اس کو ہم نے چوتھا نمبر دیا، لیکن اصل میں دوسرا نمبر ہے۔ اس ترتیب پر قائم رکھنے کے لیے ہم نے کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں، کون سے طریقے استعمال کرنے ہیں، وہ بھی میں نے بتایا۔ اسی کے ضمن میں اعمال کا مقابلہ ہے، اور آخری چیز عمل میں جو رکاوٹیں ہیں وہ میں نے سامنے رکھی ہیں۔ جو رکاوٹیں میں نے بتائی ہیں، موبائل کا استعمال ہے، شاپنگ ہے، اور کھانے پینے کی بے ترتیبی ہے، غصہ اور ضد ہے، اس نوعیت کی چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے اس کورس کا ایک خلاصہ ہو گیا ہے۔ میرے تعلق والوں نے اس کا ایک لنک بنایا ہوا ہے، وہ لنک بھی میں انشاءاللہ یہاں گروپ میں بھیج دوں گا۔ انہوں نے سب آڈیوز کو جمع کر کے اس کا لنک بنا دیا اور لنک کو انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہے، تو وہ میں لنک بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو بھیج دوں گا۔ میں انشاءاللہ اس پہ وقتاً فوقتاً چیٹ کھولوں گا، جس میں آپ حضرات اپنے اعمال کو یہاں پر لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس نوعیت کا بنایا ہے، جس سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنا نام نہ ایڈ کریں، نام شامل نہ کریں، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی۔ تو ہماری یہ بات کا خلاصہ ہو گیا، ہماری یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ بات یہ میں چند ایک اختتامی باتیں یہاں پہ کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے جو چاہیں اپنے اعمال کو بتائیں اور اپنے اعمال کو استحضار رکھیں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے رجوع ضرور کریں، یہ رمضان کے لیے ضروری ہے۔ کچھ کتابیں اپنے ساتھ لازمی رکھیں، یہ بھی ضروری ہے، اور کسی سے پوچھ کے رکھیں۔ اسی طریقے سے کسی اللہ والے کا بیان وغیرہ سنتے رہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو رمضان گزارنے میں اچھا فائدہ ہوگا۔ اپنے چارٹس اپنے پاس ضرور بنائیں، اس کے بغیر آپ اگر یہ چاہیں گے کہ آپ کا رمضان منظم ہو کے چلے، یہ ایک ناممکن قسم کی بات ہے۔ امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میں نے اس کے اندر مختلف کلپس کے اندر آسان طریقے سے بات بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔